بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سلسلہ جاری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ تمام کے تمام فرشتے خاموش ہو گئے اور وہ ان چیزوں کے نام بتانے سے عاجز ہو گئے۔ تو آگے پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ جن چیزوں کے نام فرشتے بتا نہیں پائے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتائیں گے۔ تو اس طرح یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا شان اور مقام فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق کے اندر جو ہم نے پڑھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو پھر فرشتوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالو، ان فرشتوں نے کہا کہ تمہاری ذات پاک ہے، سبحانک تمہاری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لا علم لنا یہاں پر لا نافیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ لا نفی جنس کے لیے آتی ہے، لا نافیہ ہے۔ تو لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ علمتنا یہ مخاطب کا صیغہ، یعنی جو تم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہاری ذات نے ہمیں علم سکھایا وہی ہمیں علم ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو علیم اور حکیم ہے، یا علیم و حکیم ہے، علم والا ہے اور حکیم حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری واحد مذکر کی ضمیر آئی ہے۔ تو آپ جب بھی ترجمہ کیا کریں تو یہاں پر آپ مفرد کا ترجمہ کیا کریں، ایسا یعنی جمع والا ترجمہ نہ کیا کریں۔ اگرچہ ہمارے عرف کے اندر ادب کے لیے مفرد کا جمع کا ترجمہ کیا جاتا ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کہ آپ نے اس طرح فرمایا تھا، یا آپ نے یہ کہا یا یہ کیا، تو یہ ادب کے لیے جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ بولنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک توحید والی جو بحث آتی ہے، تو اس سے توحید وہ باطل ہو جاتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے ادب والا یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مفرد ہے۔ تو جب بھی آپ ترجمہ کیا کریں تو مفرد والا ترجمہ کیا کریں، اس کے اندر کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان فرشتوں کیا بے شک تو علیم و حکیم ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو سبحانک کا معنی بتایا، یعنی تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، یعنی پاکی ہے تمہارے لیے تم پر اعتراض کرنے سے، یعنی تمہاری ذات اعتراض کرنے سے پاک ہے، یعنی تمہاری ذات وہ ہے جس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فرشتوں نے گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ تم اس مخلوق کو پیدا کر رہے ہو جو آگے چل کے کیا کرے گی؟ فتنہ کرے گی، فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور اسی طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے تو ہم بہتر ہیں ان سے۔ تو یہ ایک طرح کا اعتراض بنتا تھا ظاہراً۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اس سے واقعی بیان کی، تو لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے سکھایا، یا ہو وہی علم ہے، صرف وہی علم ہے، اس علم کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ یا ہو کا مطلب کیا ہے؟ صرف وہی علم ہے۔ اور پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ انکا کے بعد یہ جو انت ضمیر ہے، انت ضمیر کو کیوں نکالا؟ تو یہ انت ضمیر تاکید للکاف ہے، یہ جو کاف ہے انکا کے اندر جو کاف ضمیر ہے، اس کاف ضمیر کی تاکید کے لیے اس انت کو لایا گیا ہے۔
ایسے بھی بول سکتے تھے کہ انک العلیم الحکیم، انت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس انت کو کاف ضمیر کی تاکید کے لیے لایا گیا کہ تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ کیسا حکمت والا ہے اور کیسا علم والا ہے؟ کہ الذی لا یخرج شیء عن علمہ و حکمتہ، یعنی تمہاری، یعنی ایسا حکمت والا اور ایسا علم والا ہے کہ جس کے علم سے، ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کے علم سے اور جس کی حکمت سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی۔ ایسا علیم و حکیم ہے کہ جس کے علم اور جس کی حکمت سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز، جو فعل فرماتا ہے، جو کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو کام کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی فعل حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو حکمت ہوتی ہے اس سے خارج نہیں ہوتا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، یا آدم، یا آدم، اے آدم، انبئہم، تم ان فرشتوں کو، ہم ضمیر کی کون ہے؟ ہم ضمیر سے مراد ہے الملائکہ، یعنی ان فرشتوں کو تم خبر دو۔ کس چیز کی خبر؟ بے اسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو، ان چیزوں کے نام ان کو بتاؤ۔ کن چیزوں کے نام؟ المسمیات، یعنی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے جو نام رکھے گئے ہیں، تو ان چیزوں کے نام ان کو سکھاؤ۔ فسما کل شیء باسمہ وذکر حکمتہ التی خلق لہا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، فسما کا فاعل کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سما کل شیء باسمہ، ہر چیز کا نام اس کی، ہر چیز کا نام اس کے نام کے ساتھ لیا، یعنی جو جس چیز کا نام جو تھا، تو اس چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے وہی لیا۔ فسما کل شیء باسمی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا وہی نام لیا جو اس کا نام تھا۔ وذکر حکمتہ التی خلق لہا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی وہ حکمت بھی بیان کی جس حکمت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی ایک ہوتا ہے پیدا کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کے لیے اس کی وجہ تخلیق، تو حضرت آدم علیہ والسلام نے ان چیزوں کے نام بھی بتائیں اور ان چیزوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو پیدا کرنے کی جو کو آسو وہ بھی بتائی کہ ان چیزوں کی وضاحت کیا تھی، وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں فلما انبأہم باسمائہم، تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا نام، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں ان فرشتوں کو خبر دی، فلما انبأہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں خبر دی، تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ کیا نہیں کہا تھا؟ میں نے یہ تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں، یعنی جو بھی زمین و آسمان کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں میں ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہوں۔ تو کالا کے بعد نکالا تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لہم کن کو فرمایا؟ فرشتوں کو فرمایا، موبخن، توبیخ کرتے ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں ما غاب فیہما، یعنی جو جو چیزیں ان دونوں کے اندر پوشیدہ ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو میں جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔
तुबदूना का मतलब क्या है, जाहिर करना, बदा। ठीक है। वअलमु मा तुबदूना, और मैं उसको भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो। वमा कुंतुम तक्तुमून, और जिन चीजों को तुम छुपाते हो। वमा कुंतुम तक्तुमून, और जिन चीजों को तुम छुपाते थे, माजी इस्तिमरारी, जिन चीजों को तुम छुपाते थे मैं उनको भी जानने वाला हूँ। तो तुबदून के बाद निकाला, मा तुज़हिरून मिन कौलिकुम अतजल फिया, यानी जो तुमने अपने कौल को जाहिर किया, मा तुज़हिरून मिन कौलिकुम, जो तुमने अपने कौल को जाहिर किया, क्या जाहिर किया कि अतजल फिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ के वक्त उन्होंने क्या कहा था कि क्या तुम इस जमीन में ऐसी लोगों को पैदा करने वाला है जो फसाद करेंगे। तो ये कौल उन्होंने क्या किया था, जाहिर किया था अल्लाह ताला की बारगाह में। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम जाहिर करते हो मैं उसको भी जानने वाला हूँ, और जो छुपाते थे, और तुम क्या छुपाते थे वो आगे बता रहे हैं। तो सिर्रूना मिन कौलिकुम लन यखलुका अकरम अलैहि मिन्ना वला आलम, और वो ये छुपाते थे, और तुम ये जो तुम छुपाते थे अपने कौल में से, कि अल्लाह ताला पैदा नहीं करेगा जो ज्यादा इज्जत वाला होगा हमसे। तुम इस बात को छुपाते थे कि अल्लाह ताला हमसे ज्यादा कोई और पैदा नहीं फरमाएगा, वला आलम, और ना ही हमसे ज्यादा इल्म रखने वाला अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा, यानी ऐसी मखलूक पैदा नहीं फरमाएगा जो इज्जत में भी हमसे ज्यादा हो, जो इल्म में भी हमसे ज्यादा हो। तो ये बात उन्होंने छुपाई थी, और अल्लाह ताला इसको भी जानने वाला है। और जो चीज उन्होंने जाहिर की थी, जो बात उन्होंने जाहिर की थी, वो क्या थी, वो ये थी कि वो कह रहे थे कि तुम ऐसी मखलूक को बनाने वाले हो जो जमीन में फसाद करेगी, खून बहाएगी। तो ये उनका कौल जाहिर था, और उनका छुपा हुआ कौल क्या था, उनका छुपा हुआ कौल ये था कि अल्लाह ताला हमसे ज्यादा इज्जत वाला, हमसे ज्यादा इल्म वाला पैदा नहीं फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं इन दोनों चीजों को, दोनों बातों को जानने वाला हूँ। ठीक है, तो इस सबक को याद कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है।